وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی باقاعدہ ملاقات کا امکان، ذرائع کے مطابق ٹرمپ شہباز وان آن وان ملاقات آج ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے موقع پر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ اور گفتگو ہوئی۔ 36 سیکنڈ کی ملاقات میں رہنماؤں نے 2 بار ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر شہباز شریف کی امیر قطر سے غیر رسمی ملاقات۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی شہباز شریف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر سے بھی ملے۔ 80 کی دہائی میں اپنے دورہ آسٹریا سے متعلق بتایا۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور کویت کی دوستی کو لازوال قرار دیا، کہا یہ دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ شہباز شریف کی چینی وزیر اعظم کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش سے بھی ملے۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ملکوں کی قیادت سے ملاقات، غزہ جنگ بندی کے منصوبے پر مشاورت۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، امیر قطر، ترک اور انڈونیشین صدر، اردن کے بادشاہ، سعودی، مصری اور اماراتی وزیر خارجہ شریک تھے۔ امریکی صدر نے کہا ہو سکتا ہے ہم آج ہی غزہ جنگ ختم کر دیں، یہی وہ گروپ ہے جو یرغمالی رہا کروا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ملاقات کو بہت کامیاب قرار دیا، کہا اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے فریق موجود تھے، اگلی بار اسرائیل بھی ہوگا اور غزہ کے لیے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امیر قطر نے کہا ہمیں امید ہے امریکی صدر غزہ کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے لیے امریکی منصوبے کا اعلان آج ہی متوقع ہے۔ امریکی منصوبے میں جنگ کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا مقبوضہ علاقوں سے انخلا شامل ہے۔ ٹرمپ کا مقصد عرب اور مسلم ملکوں سے غزہ میں فوجیں بھجوانا ہے۔ اسرائیل نے منصوبے میں حصہ نہیں لیا، نیتن یاہو سے تفصیلات شیئر کی گئیں۔ امریکہ عرب مسلم سمٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، سعودی عرب نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اجلاس میں 8 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مسلم رہنماؤں کا غزہ کی انسانی تباہی اور ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ عرب اور OIC ملکوں کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کی گئی۔ غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی قیادت کی اصلاحات اور جامع امن منصوبے کی حمایت۔ شرکاء نے صدر ٹرمپ کی قیادت میں پائیدار امن کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے سفارتی اور بین الاقوامی قانون کے ساتھ عظیم دھوکہ ہے۔ ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اپنے اتحاد کے ساتھ مضبوط ہو کر اٹھے گا۔ ہم نے کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یورپی ٹرائیکا نے امریکی دباؤ کے تحت پابندیوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ ٹرمپ کو نوبل انعام چاہیے تو غزہ میں جنگ بندی کرائیں۔ نوبل امن انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کر دیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایک ہی شخص ہے جو جنگ بند کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔ ان پر اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، اسرائیل کو ہتھیار اور آلات امریکہ دیتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے شروع کر دیے۔ عرب نیوز نے بتایا 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو کیمیائی مادوں سے نشانہ بنایا، کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا۔ 51 کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب موجود۔ پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 کے قریب رضاکار سوار ہیں۔
اٹلی نے انسانی امدادی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ غزہ میں عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں تیزی، وحشیانہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، 8 افراد امدادی مراکز پر گولیاں مار کر شہید کر دیے گئے۔ امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ متعصب ہیں۔ میئر لندن کا ٹرمپ کو جواب۔ صادق خان نے کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواتین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ٹرمپ ہر وقت میری ہی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے ان کے حواس پر چھایا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے میئر لندن کو خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر گہری تشویش ہے۔ دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان سے متعلق OIC کے رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب۔ کہا، افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ افغانستان تنہائی کا شکار نہیں رہ سکتا۔ OIC ارکان غیر مشروط انسانی امداد فراہم کریں۔ ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دیں۔ رابطہ گروپ نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیکورٹی فورسز کا DI خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 13 کارندے جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خطرے کو ملک سے مکمل طور پر ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بینک سے رقم نکالنے یا منتقل کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار نہیں دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی وضاحت۔ کہا، اجلاس میں چند ارکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر ابتدائی بحث کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ارکان نے آئندہ اجلاس میں ماہرین سے مشاورت کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس پر بحث کرنے کی تجویز دی۔ ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس پر یہ تاثر سامنے آیا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر حتمی رائے قائم کر لی گئی۔ سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات زر پر ریلیف دیا جاتا ہے۔ 20 ریال بینک کو ملتے ہیں۔ رقم بھیجنے والے کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی۔ اس سہولت سے ترسیلات زر میں $8 ارب کا اضافہ ہوا۔ نمائندہ اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا، ترسیلات زر میں اضافہ اس وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ رقم بھجوائے جانے کے باعث ہوا۔ اس اسکیم سے بینکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اربوں روپے بینکوں کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک قسم کا اسکینڈل ہے۔ اس کی انکوائری کرائی جائے۔ چیئرمین FBR کو بینکوں سے ریکوری کرنا ہوگی۔ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت کو سراہا۔ کہا، پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔ IMF پروگرام کے تحت اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے اجے بنگا کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ کہا، اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے۔
پاکستان اور IMF کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، اسٹیٹ بینک، FPR سمیت تمام صوبوں سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کا اس پروگرام کی تیسری قسط کے لیے بیشتر اہداف حاصل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کا وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دعویٰ۔ لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، پنجاب نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا۔ جن ضلعوں میں ہر دن 100 وارداتیں ہوتی تھیں، آج وہاں جرائم کی شرح 2 یا 3 پر آ گئی ہے۔ پنجاب میں آج جس طرح امن و امان قائم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کی 1 سیمسٹر کی فیس معاف کرنے کی منظوری دے دی۔ BS فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس معاف۔ سیلاب زدہ اضلاع کی جامعات میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 دن اور ہونہار اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوا۔ باغات اجڑ گئے، دوبارہ لگانے کے لیے 5 لاکھ روپے تو دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے 5 سے 6 فٹ ریت آئی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی، آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دی جا رہی؟ کسان کا گلا دبانے کے لیے آج پھر گندم پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے جواب دیا، سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کو گندم، آٹا، روٹی نہ ملے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا؟ جنوری کراچی میں سیوریج مسائل سے تنگ، غریب آباد کے مکینوں کا احتجاج۔ غریب آباد سے لیاقت آباد جانے والی سڑک بند کر دی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ سیوریج کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے۔ امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰ افسران جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ملاقات میں سیلابی صورتحال، KT بندر منصوبہ، توانائی اور سیکورٹی تعاون پر بھی گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی تھی لیکن سیلاب کم رہا۔ پنجاب میں سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی جس کا بہت افسوس ہے۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں نواحی علاقے کے مکین امداد کے منتظر۔ لیاقت پور کے آصف کا گھر بھی سیلاب میں بہہ گیا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں لوگوں کی واپسی، ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ کر افسردہ۔ حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ کراچی بچیوں سے زیادتی کا کیس، 4 متاثرہ بچیوں نے ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بتایا شربت فروش شبیر پیسوں کا لالچ دے کر کمرے میں لے جاتا، زیادتی کرتا، ویڈیو بھی بناتا تھا۔ دھمکی بھی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ عدالت نے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے۔ قیوم آباد کا رہائشی شبیر مجسٹریٹ کے روبرو جرم کا اعتراف کر چکا ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات۔ کراچی کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ۔
लियारी 35B में सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, पोलिंग स्टेशन में दाखिले की कोशिश, वोटों की गिनती रोकना पड़ी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। बल्दिया टाउन UC 8 में भी कशीदगी, सियासी जमात के कारकुनों की पोलिंग स्टेशन में दाखिले की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। खैबर पख्तूनख्वा को अमन और अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफगान मुहाजिरीन के बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानिया दुनिया के सामने हकीकत को मस्ख करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मुअस्सर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से इल्हाक तारीखी हकीकत है। मलाइशिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी के बदलते मंजरनामे पर जामे गुफ्तगू हुई। दिफा और सिक्योरिटी शोबों में बाहमी मफाद के नए मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज के पेशा वराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों अफवाज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एशिया कप के फाइनल में किसकी होगी रसाई? सुपर 4 के अहम मैच में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश टकराएंगे। मुकाबले के लिए कौमी टीम अबुधाबी से दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता रोज श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।